جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیا تھا، توجہ سے سنیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے یہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی، بیٹے کی۔ پہلے بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا، عرف کے لیے ان کو حامد رضا کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت جس نے بنایا نا، ان کے عشق رسول نے بنایا، اور ان کے عشق رسول کی گواہی ان کے دوستوں کے ساتھ ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ غیروں نے بھی کہا وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ وہ سوتے بھی تھے نا تو اس شان سے کہ جسم کو محمد کا نظام دیتے تھے، یعنی اس طرح کے جسم محمد کی شکل میں مڑ جائے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے تھے، سرکار کی نعتیں پڑھتے تھے، سرکار کی نعتیں لکھتے تھے، بے وضو کبھی حضور کا نام نہیں لیا۔ لوگوں کے دل میں حضور کی عظمت پیدا کی، سرکار کی بزرگی پیدا کی۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا، ان کا نام محمد رکھا، اور عرف کے لیے حامد رضا۔ 18 سال تک پھر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، 18 سال ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کو دوسرے بیٹے کی بڑی تمنا تھی، اللہ دوسرا بیٹا بھی دے تاکہ بیٹیاں ہیں تو میرا مشن چلے، دور تک میرا مشن پھیلے، عشق رسول کی باتیں دور تک پھیلے۔ بڑی دعائیں کی، بزرگوں سے دعا کرائی جگہ جگہ، تو 18 سال کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، انہوں نے اس کا نام بھی محمد رکھا، اور عرف کے لیے مصطفیٰ رضا، جن کو ہم سرکار مفتی اعظم کہتے ہیں۔ ہمارے دادا مرشد، ہمارے دادا پیر ہے وہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ 18 سال سے 17-18 سال کے بعد پیدا ہوا، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے پیر و مرشد نے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں وقت کا ولی پیدا ہوگا، حضور مفتی اعظم۔ اب جو بچے بڑی منت مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بڑی قدر قیمت ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بڑی شان ہوتی ہے ان بچوں کی، بڑے ناز اٹھائے جاتے ہیں ان بچوں کے، جو بچے منتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، حضور مفتی اعظم ان 4 سال کے ہوئے بڑے ناز و نم کے ساتھ پل رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے، بہت ناز اٹھائے جا رہے ہیں ان کے۔ 4 سال کی عمر ہو گئی، اعلیٰ حضرت کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ جب آپ کتابیں لکھتے تھے تو اس میں کسی کو آنے کی انٹری نہیں تھی، آنے سے پہلے پوچھنا پڑتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے شہر میں بریلی میں ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب، جن کا نام تھا دھوکا شاہ۔ دھوکا شاہ ایک بزرگ تیرا توجہ ہے، دھوکا شاہ ایک بزرگ تھے۔ دھوکا شاہ ان کو کیوں کہتے تھے؟ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، ان کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ولیوں کے عجیب عجیب نام، کوئی گھوڑا پیر ہوتا ہے، کوئی انجان شاہ ہوتا ہے، کوئی دھوکا شاہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ انجان شاہ وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کو جان کر بھی انجان ہوتی ہے، ہاں ان کے مرتبے کو نہیں پہچانتی، وہ انجان شاہ ہوتا ہے۔ تو دھوکا شاہ وہ تھے، وہ بات تو صحیح کرتے تھے لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ الٹ مانا لوگ لیتے تھے۔ ان کی کرامت تھی یہ کہ لوگ بات اس کو الٹ سمجھتے تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آ گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کو سب لوگ کیا کہتے تھے؟ بڑے مولانا صاحب، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت کے نا علم اللہ نے بہت دیا تھا، 108 علوم تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 108 علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سیدھی سی بات ہے دھوکا شاہ، حضور فرماتے ہیں زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل۔ تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے، تو آسمانوں میں وزیر ہیں، ایسے نہیں۔ میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن اگر اس بات پر تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ غفران صاحب کی ذمہ داری آج میں نے پوری کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہی تو اس کے وہ وزیر ہوتے ہیں نا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، تو جاؤ جبریل میکائیل حضور کے وزیر آسمانوں میں ہیں، تو وزیر وہی ہوگا جہاں ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں ہے، تو ہندوستان کا وزیر امریکہ میں ہوگا نہیں
نا, نہیں ہوگا نا. اور پاگل ہوگا تو بار بار آئے گا جائے گا, یہی ہوگا, لیکن وہ ہوگا وہاں نہیں نا. لیکن وہاں وہ رہ نہیں سکتا, اس کا گھر نہیں بن سکتا, وہ وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتا. البتہ آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں, جبریل و میکائیل, اور زمین میں دو. تو یہاں بھی حضور کی حکومت, وہاں بھی حضور کی حکومت. دو کا شاہ نے کچھ ایسا کہا, دو کا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو کا شاہ نکل, فوراً بات, چلو 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 یہاں سے چلو. حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا, نکلو یہاں سے. یہ انداز کسی نے دیکھ لیا. دوکا شاہ کو سب اللہ کا ولی سمجھتے تھے, مجذوب بزرگ سمجھتے تھے, اور وہ تھے بھی. لیکن حضور علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں جب دوکا شاہ نے کچھ جملے کہے, بظاہر وہ حضور علیہ السلام کی توہین نہ تھے, لیکن اس سے توہین کا پہلو نکلتا تھا. عشق باغیرت ہوتا ہے, محبوب کے خلاف اٹھنے والی انگلی کوئی برداشت نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے نہیں دیکھا مجذوب کہلاتے ہیں, ولی کہلاتے ہیں, چلو یہاں سے نکلو نکلو نکلو, حضور کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا, چلو یہاں سے. مجذوب صاحب نے کہا بڑے مولانا مجھے باہر نکال دو, دیکھو مزہ آئے گا. کہا کرو چلو جاؤ, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ منظر کسی نے دیکھ لیا. اب یہ منظر دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی امی حیات تھی, اعلیٰ حضرت کی امی کو بتا دیا, بڑے مولانا نے دوکا شاہ کو جھڑک کر گھر سے باہر کیا. لوگ کہتے ہیں اخلاق سیکھو, اخلاق, اخلاق سیکھو, اخلاق. یہ اخلاق کہاں سے آئے تھے؟ یہ اخلاق فاروق اعظم کے پاس سے آئے تھے. حضرت عمر کے یہاں ایک مسافر آیا, حضرت فاروق اعظم نے کہا دسترخوان بچھاؤ, مسافر کو کھانا کھلاؤ. مسافر نے کھاتے کھاتے حضور کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کھانا چھینو, اس کو باہر کرو دھکے دے کر. جو میرے محبوب کے خلاف کہے وہ میرے دسترخوان پہ کھائے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. محبوب کے صدقے میں سب ہے, حبیب کے خلاف بولے گا میرے دسترخوان پہ کھائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اخلاق ہے عاشقوں کے. اللہ نے کہا نکلو. کسی نے ان کی امی کو بتا دیا, عورتیں ہوتی ہے. اعلیٰ کی امی نے کہا انہوں نے یہ کیا کیا, نقصان ہو جائے گا. ادھر امی کا یہ کہنا تھا, ادھر مفتی اعظم 4 سال کے ننھے سے بچے تھے, چھت پہ کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے پیر پھسلا, نیچے گرے تو بے ہوش ہو گئے, ہوش میں نہیں آ رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے کہ امی نے بلایا, ادھر آؤ مولانا, دیکھو دوکا شاہ کو کہا نا یہ بیٹا گر گیا, جاؤ دوکا شاہ سے معافی مانگو. اعلیٰ حضرت نے ماں کو کہا امی جان تمہاری کبھی نافرمانی نہیں کی, لیکن شریعت کا حکم ہے اگر ماں باپ خلاف شرع بات کہے تو نہ مانوں, کیونکہ یہ بات میرے حضور کی ہے. دوکا شاہ نے میرے نبی کے خلاف بات کہی ہے, اس لیے میں اس سے صلح نہیں کر سکتا. کہا بیٹے یہ بچہ اتنی منتوں سے پیدا ہوا مر جائے گا, ہوش میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں ایک مصطفیٰ رضا تو کیا, اگر ہزاروں مصطفیٰ رضا جیسے بیٹے ہوں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. بیٹا مر جائے چلے گا, لیکن نبی کی شان کے خلاف میں نے جملے سنے, حالانکہ وہ شان کے خلاف نہ تھے. دوکا شاہ کا تعارف میں نے کرایا آپ کو, تو میں اس سے نہیں ملنے جاؤں گا, میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا. اور اعلیٰ حضرت کا یہ کہنا تھا. حضور مفتی اعظم نے پیر سمیٹے, آنکھیں کھول دی, ہوش میں آ گئے, آئی گئی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر, صبح ہوئی, دوسری صبح تو دوکا شاہ لوگوں نے دیکھا, گھبرا گئے, اب کیا ہوگا. بڑے مولانا کے تیور تو خطرناک ہے. دوکا شاہ کے کہتے ہیں مولانا معاف کر دو, کل جو جملے میں نے کہے تھے تمہارے امتحان کے لیے, معاف کر دیجئے مجھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیوں, کل تو بڑی باتیں کر رہے تھے, آج معافی مانگنے آئے ہو, کیوں معافی مانگنے آئے ہو بتاؤ. تو اب دوکا شاہ کا بیان یہ ہے. دوکا شاہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ہر رات میں حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی رات گزارتا ہوں, سرکار کے دیار میں اپنی رات گزارتا ہوں, گویا کہ حضور کی عدالت میں جا کر اولیاء اللہ کی صفوں میں بیٹھتا ہوں. کہتے ہیں ہر رات میرا یہ معمول ہے, لیکن مولانا بس میں تمہارا امتحان لینے آیا تھا, لیکن بات کہہ دی, تم نے سمجھا کچھ اور. آج رات جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا تو میں نے سلام کیا تو آقا نے چہرہ پھیر لیا. میں نے اس کی حضور ناراض ہیں. آقا فرماتے ہیں تو نے احمد رضا کو ناراض کیا, اس لیے توجہ حضور نے نہیں فرمائی. مولانا بڑے مولانا اس لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. دیکھو جو کوئی عشق میں اتنا آگے بڑھتا ہے تو یہ مرتبے ہوتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں جب عشق اس منزل پر پہنچتا ہے, عشق اس مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور آقا کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے, عشق رسول میں فنا
آتا ہے پھر اس کو کیا مقام ملتا ہے. اللہ اکبر. اجمیر مقدسہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام سے ایک بزرگ تشریف لائے اور ان سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شام میں سو رہا تھا, ملک شام میں سو رہا تھا, میری قسمت جاگ گئی, قسمت بیدار ہوئی تو میں نے کیا دیکھا, آقائے کریم جلوگر ہے اور محفل جمی ہوئی ہے, بڑے بڑے اکابر اولیاء موجود ہیں اور حضور علیہ السلام جیسے محفل میں کسی کا انتظار ہو رہا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہندوستان میں رہنے والے احمد رضا کا انتظار ہو رہا ہے. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا, وہ ٹائم نوٹ کیا, وہ دن نوٹ کیا اور میں نے سوچا اتنا بڑا بزرگ ہندوستان میں رہتا ہے تو چل کر کے ملنا چاہیے. جب میں ملنے کے لیے آیا اور وہاں پہنچا, بریلی جا کر میں نے پوچھا مولانا احمد رضا سے ملنا ہے تو لوگوں نے کہا چند دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو میں نے پوچھا کب انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے کہا 25 صفر 2:38 پر ان کا انتقال ہوا. میں نے شام کے ٹائم سے ہندوستان کا ٹائم ملایا تو وہ وہی وقت تھا جب حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا انتظار ہو رہا تھا. لوگوں عشق رسول اس منزل پر پہنچاتا ہے. تو آئیے ہم بھی سچے عاشق رسول بنے, حضور کی عظمت کے ڈنکے بجائیں, حضور کی تعریف کریں, حضور کا